اور یہ حکومت تو آپ کو پتہ ہے کیسی آئی ہے. یہ ایک پروجیکٹ تھا، ایک منصوبہ تھا، اس کے دو اہم کردار تھے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو حکومت ان کی جوڑی سے گر گئی. آگے تو کوئی اور تیسرا گروپ تھا نہیں، پی ڈی ایم کو مل گئی وہ حکومت. تو یہ اس طرح کی حکومت ہم نے اٹھائی ہے اور مشکل فیصلے کے لیے اٹھائی ہے. لیکن اب انتخابات تو نزدیک ہیں، اگر اسحاق ڈار صاحب نے اچھی کارگزاری دکھائی تو اس کا ریٹرن ان کو مل جائے گا انتخابات میں، اور اگر اچھی نہیں دکھائی تو پھر پریشان کی ضرورت نہیں ہے، قوم خود جواب دے سکتی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب 50 کے قریب پی ٹی آئی کے لیڈرز ابھی تک پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، ان میں سے ایک بھی نون لیگ میں نہیں گیا. کیا اسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کارکردگی ہے؟ بس یہ تو ایک گھر سے آئے تھے نا، اسی گھر نے واپس بلا لیا نا. میں آپ کو قرض دیتا ہوں 10,000 روپے، اور کل اگر میں آپ کو مانگتا ہوں واپس تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ حقیقی سیاست اور ہے، مصنوعی سیاست اور ہے. لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھکنے کے لیے ایک غبارے کے اندر ہوا بھر دی جاتی ہے، اور کہا اس ٹرک کے پیچھے چلو، لوگ چلتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو مصنوعی لوگ تھے. یہ تمام کے تمام مصنوعی لوگ، اور جب تک مصنوعی سیاست ہوگی اس طرح کے واقعات آتے رہیں گے. یہ ایک گھر سے آئے تھے، اسی گھر میں واپس جا رہے ہیں نا، کہیں اور تو نہیں جا رہے. ایسے خانہ بدوش، سیاسی خانہ بدوشوں سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ لوگ جو ابھی گئے ہیں یہ کیا کریں گے؟ ایک حقیقی تحریک انصاف بنا لیں گے. یہ ایک نیا تحریک، کوئی نیا نعرہ ان کے منہ میں دے دیا جائے گا. پھر یہ لوگ اگلی حکومت کے اندر بھی ایک حصہ ہوں گے، ان حکومت کو بلیک میل بھی کریں گے، اور پھر وہ اگر نہیں مانیں گے تو ان کو ہٹا کر حکومت کو گرا بھی دیں گے. ان لوگوں کا اور کوئی کام. غیر صحت مند روایات ہیں ہماری سیاست کے. اگر یہ صحت مند ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہم قدم آگے بڑھائیں. ہم تو انہی کو بھگت رہے ہیں. بس ہماری سیاست میں کبھی کسی کرپٹ سیاستدان کو سزا ہی نہیں ہوتی، صرف آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے نا. کسی کو کرپشن پہ سزا تو ملتی نہیں ہے، آپ کے اپنے ساتھی ہیں جن کو نہیں ملی. بلکہ میں ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کی باقی تائید میں، کہ جو عمران خان تشریف لائے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ چور اور چور چور. ہم تو ان کی پارٹی میں نہیں تھے، لیکن خوش تو ہو رہے تھے باہر سے بھی، کہ چوروں کو دوڑائیں گے اور دوڑائیں گے، چور تھک جائے گا تو چوری نہیں کرے گا، ملک کی خیر ہو جائے گی. لیکن وہ بعد میں جب ان کی تلاشی لی تو وہاں بھی چوری آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو چور چور کا شور ہو رہا تھا وہ چوری کے خلاف کمپین نہیں تھی، بلکہ چوری کو زینہ بنایا گیا اقتدار پر چڑھنے کے لیے. جب ایسا ہوگا تو پھر چوری کس طرح ختم ہوگی؟ ہم بحیثیت قوم چور بن گئے ہیں نا. تو اس کے لیے کوئی ایسی جدوجہد ہوگی، کوئی انا ہزارے آئے، اللہ تعالیٰ کرے وہ یہاں پیدا ہو جائے، اور وہ انا ہزارے چوروں کے خلاف بھی بات کرے اور وہ سیاست نہ کرے، تو ہو سکتا ہے قوم تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ قوم کو ایک انا ہزارے کی ضرورت تو ہے، اس کے بعد ہی ہم محسوس کر سکیں گے. فرق ہے نا مفتی صاحب، انڈیا اور پاکستان میں فرق ہے. انڈیا میں ایک انا ہزارے اور پاکستان میں ہزاروں انے ہیں. یہ بھی تو ہو رہا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھو نا، وہ اقبال کہتا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز